ہو ہی جاؤ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان عام الحمید بات ہے، بدل گئے تو کون سی نہیں بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفنی مسلم والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم فکر دنیا کی کر آج ہی بے خبر فکر دنیا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں میرے محترم بزرگ اور پیارے نوجوان دینی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا اس بات کی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی مسجد کے امام مدرسے کے ذمہ دار جناب حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے پھرڑی کی سرزمین پر وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کام کو بہت سارے گاؤں کے لوگ چاہت کے باوجود بھی چاہنے کے باوجود بھی کوشش کے باوجود بھی انجام نہ دے سکے اور وہ کارنامہ پھرڑی والوں کے حصے میں آ گیا الحمدللہ۔ تو آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے مولانا حفظ الرحمان صاحب کی توجہات اور آپ کے مولانا حفظ الرحمان صاحب پر بھروسے اور تعاون نے لڑکیوں کے لیے ایک دینی ادارہ جس کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک ایسا ادارہ نہ صرف یہ کہ قائم کیا بلکہ علاقے کے لیے مثال بھی پیش کی کہ اگر ہر علاقے کے گاؤں کے لوگ چاہیں تو جب پھرڑی میں ہو سکتا ہے تو بدرکے میں کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ بخشپور میں کیوں نہیں ہو سکتا، ویٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا، بکسر میں کیوں نہیں ہو سکتا اور دیگر گاؤں میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ تمام مواضعات میں بچیوں کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی حضرات کی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی علاقے کے اور لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کا اجر تو اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ بہرحال ابھی دن میں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی تھی اور اب رات میں بخاری شریف کی ابتدا ہوئی۔ پہلا سبق جناب حضرت مولانا شکیل احمد صاحب استاد حدیث اعزاز العلوم بیگ ابھی سب کے سامنے بہت اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں پڑھا کے گئے بچیوں کو اور ہمیں بھی سنا کے گئے، آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا۔ میرے دوستو تمام چیزوں کا اصل مقصد ایمان کی حفاظت ہے۔ مدرسے کا قائم کرنا، ایسے پروگرام کا منعقد کرنا، اجلاس کرنا، تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ایمان کائنات کی اللہ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، لیکن انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بڑی بڑی شخصیات کے دنیا میں آنے کے بعد جن کے ایمان کے جانے کا کوئی ڈر نہیں، خطرہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، جن کو ہم نبیوں کے نام سے جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، یقینی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ آئے، ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ باقی ہمارا یہ یقینی نہیں ہے کہ ہم ایمان پر باقی رہیں گے یا ایمان ہمارا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے باقی رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیات بھی
اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ فکر کر رہے ہیں کہ ایمان کا کیا ہوگا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ میرے بچوں، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی ایمان سے پھر جاؤ گے، ادھر ادھر ہو جاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ اسی نبی کے طریقے پر، اسی حدیث پر اور اسی طریقے پر عمل کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد سے کہ ایمان پر قائم رہنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پہلا جب مجھے موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے. تو نبی علیہ السلام بھی اپنے ایمان کی زندگی بھر اور موت کے وقت اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ ایمان چیز ہی ایسی ہے، ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور ایمان ہی نہیں بچا تو پھر کچھ نہیں بچا. سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. دنیا میں دنیا کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں دنیا کی چیزوں کی اہمیت ہے. جب ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب ہم دنیا سے پردہ کر جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر، تو ایمان کی برکت سے جب ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا اور جب ہم جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، تو ہمیں ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئے. اس لیے میرے دوستو، ایمان بڑی قیمتی شے ہے. ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو یہ مدرسوں کا قائم کرنا، بچیوں کے مدرسوں کا قائم کرنا، ایسے اجلاس منعقد کرنا، پروگرام کرنا، علماء کرام کو بلانا، ان کی تقاریریں ہونا، ان کے بیانات ہونا، آپ سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا، سننا سنانا، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے، ایمان سلامت رہے. آج کے اس فتنے والے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کس انداز سے کوششیں کی جا رہی ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں ہے. مفتی صاحب نے ابھی ہمارے سامنے علماء کرام کے نام شمار کرائے. میں تو آپ کے اپنے بیچ کا ہوں، آپ کے یہاں کا ہوں، میرا آنا جانا تو آپ کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے، میری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو پھر کسی بھی دن آؤں گا اور سنا دوں گا آپ کو اپنی بات، اپنے دل کا درد. لیکن یہ جو دور دراز سے علماء کرام اور اہم ذمہ داران آئے ہیں، اصل تو آپ کو ان کا بیان سننا ہے. تو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، کیسی محنتیں کی جا رہی ہیں، ان تمام سازشوں کو اور ان تمام محنتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان تمام چیزوں کو جان کر اور سمجھ کر ان سے بچنے کا سامان ہم مہیا کریں. خاص طور سے ہمارے نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان، خاص طور سے ہماری نوجوان بچیاں، خاص طور سے ہمارے وہ لوگ، ہمارے ایمان والے وہ بھائی جو کسی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہیں، کسی اعتبار سے ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. ایسے ہی ہماری وہ عورتیں، ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن کے گھر کے خرچ کو چلانے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، دقتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو مال کا لالچ دے کر، ان کو پیسے کا لالچ دے کر، جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کے عقائد کو بگاڑ کر، ان کے یقین میں کمزوری پیدا کر کے، جو ہمارے بے پڑھے لکھے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں،
ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ادھر ادھر کی باتیں سمجھا کر ورغلانے کی کیسی کیسی سازشیں اور کیسی کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ جڑوں تک سرایت کرتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں پھلڑی میں وہ فتنہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن علاقے کے بہت سارے گاؤں کے بارے میں مجھے علم ہے۔ قسط والا فتنہ، عورتوں کے بیچ میں بہت سے ایجنٹ آتے ہیں اور وہ عورتوں کو پیسے دیتے ہیں قسط کے نام پر، کچھ پیسے ان سے لیتے ہیں، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ جب وہ قسطوں کے پیسے دیتے ہیں تو پیسے دیتے وقت سبز باغ دکھاتے ہیں، آسانیاں بیان کی جاتی ہیں، حالات کو بہت اچھے اور منظم اور بہتر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب کچھ قسطیں نکل جاتی ہیں اور وہ قسطیں ادا نہیں کر پاتی، ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بچیاں ان کے جال میں اس انداز میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ ہماری تمہاری اسلام کی چاہنے والی، ماننے والی، اسلام کی نام لیوا ہم سب کی بچیوں نے پہلے تو اپنی عزتیں کھوئی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا۔ جا کر کئی جگہوں پر جا کر بات چیت کی گئی اس تعلق سے، اس حوالے سے، تو ایک گاؤں کے ایک ذمہ دار نے اپنے یہاں کی کارگزاری سنائی کہ مولانا، ہم نے عورتوں کو جمع کیا، عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ خطرناک صورتحال رکھی، تو ان میں سے ایک عورت نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، مولانا صاحب آپ یہ بتائیے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، کہاں سے لائیں ہم پیسے؟ کسی سے ہم مدد مانگنے لگ جائیں، کسی سے مدد چاہنے لگ جائیں، کسی کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو کوئی مدد کے لیے ہاتھ تھامنے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، خرچے کہاں سے چلائیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ ہماری نوجوان بچے اور بچیاں اسکول کالجوں میں جا رہی ہیں، اسکول کالج، بہت سارے اسکول کالج ایسے ہیں کہ جہاں پر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ طور سے تعلیمی مشن کو آگے بڑھا کر کے ان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پیسے دے کر، رقم خرچ کر کے۔ میرے دوستو، نبیوں نے اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کی، ہم اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایمان باقی ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان کسی نے قبول ہی نہیں کیا، وہ کفر پر باقی رہا، ایک وہ ہے کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، یا ایمان والے کے گھر پیدا ہوا، ایمان والا تھا، پیسے کے لالچ میں، روپیے کے لالچ میں، کسی معاشی تنگی سے تنگ آ کر کے، یا کسی عہدے کے لالچ میں، یا ڈر کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا اور ایمان سے پھر گیا۔ میرے دوستو، سب سے بڑا کفر اور سب سے بری بات، سب سے خطرناک بات ایمان سے پھر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمت اور ایسی دولت ہمیں عطا کی، اور اس نعمت اور اس دولت کی ہم نے قدردانی نہیں کی۔ کوئی ہمارا بچہ، کوئی ہماری، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، صحابہ سے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس طریقے سے اب غول کے غول، جماعت کی جماعت ایمان میں داخل ہو رہی ہے، ایسے ہی غول کے غول، جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ ایمان سے خارج ہوں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں یہ فکر بہت تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، فکر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں توجہ دلانے کے لیے کافی ہیں۔ ایمان، اللہ کی ذات پر یقین۔ میں ابھی رمضان میں موبائل میں دیکھ رہا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔
میرے سامنے آ گیا, میں نے اسے پڑھا تو لکھنے والے نے لکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں آیا وضو کر کے اور وہ نماز پڑھنے لگا. پہلے تو کوئی بچہ اکیلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یہ سمجھ سے پرے بات ہے, ہمارے یہاں ماحول ہی ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی بچہ آ جائے تو انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھے. بچے ہمارے تو بڑے نہیں پڑھتے توجہ کے ساتھ نماز. ابھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے, تراویح میں ہمارے نوجوانوں نے کیا ادھم مچائے ہیں ہم سب کو پتا ہے, سارے حالات ہم دیکھے ہوئے ہیں. تو کوئی چھوٹا سا بچہ نماز پڑھنے لگے اور کوئی دیکھے اس کو تو کتنا پیار آتا ہے اس پہ. تو ایک صاحب اس چھوٹے سے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے, وہ بچہ انتہائی انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو دل میں سوچ رہے کتنا پیارا اور کتنا نیک بچہ ہے, کتنا پیارا اور کتنا نیک بچہ, کیسے انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اس بچے نے نماز پوری کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے رو رو کے کچھ دعا مانگنے لگا. اللہ سے رو رو کے کچھ دعا مانگنے لگا, اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنے لگا. تو اب وہ جو بیٹھا ہوا آدمی دیکھ رہا تھا, اس کے دل میں اور پیار میں اضافہ ہوا, محبت میں اضافہ ہوا. کتنا ہی پیارا بچہ ہے, کتنا نیک بچہ ہے, مسجد میں آیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے بعد اللہ سے رو رو کے کچھ مانگ بھی رہا ہے. کس نے سکھایا اس کو رو رو سے اللہ سے مانگنا, رو رو کر اللہ سے مانگنا؟ اس کو کس نے سکھایا ہے, کس نے اس کی ایسی تربیت کی ہے؟ جب وہ بچہ نماز سے اور دعا سے فارغ ہو گیا, وہ شخص اٹھا اور اس نے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا. لو بیٹا یہ تمہارا انعام ہے, لو بیٹا یہ تمہارا انعام ہے. بچے نے وہ 100 روپے کا نوٹ دیکھا اور وہ مسکرایا اور مسکرا کر وہ 100 روپے کا نوٹ اس بچے نے جیب میں رکھ لیا. اب وہ آدمی جس نے 100 روپے کا نوٹ اس کو دیا, وہ آدمی اس سے کہہ رہا ہے بچے یہ بتاؤ کچھ دقت پریشانی ہے کیا تمہیں, تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کہنے لگے پھر یہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگ رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگا اچھا بھائی کوئی بات نہیں ہے, میرا چاکلیٹ کھانے کو جی چاہ رہا. توجہ کے ساتھ سننا, وہ بچہ کہہ رہا ہے میرا چاکلیٹ کھانے کو جی چاہ رہا تھا, طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں چاکلیٹ کھاؤں. اب میں اپنے ابا کے پاس گیا, ابا مجھے 100 روپے دے دیجیے آپ, میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں 100 روپے کی چاکلیٹ لوں اور چاکلیٹ کھاؤں. ابا کی پتہ نہیں کس بات پر غصہ آ رہا تھا, ابا کو پتہ نہیں کہیں گھر سے لڑ کے آئے ہو یا کوئی اور معاملہ ہو یا کسی ٹینشن میں ہو. ابا نے مجھے گھڑکی دی, ڈانٹ کے بھگا دیا, ابھی تو 100 روپے ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو. اب میں وہاں سے مایوس ہو کے آیا, لیکن پھر میرے دماغ میں, توجہ کے ساتھ سننا, لیکن پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی ابا تو نہیں دیتا نا, دینے والا اصل ابا نہیں ہے, دینے والا اصل تو اللہ ہے. ابا نے تو منع کر دیا ہے, اللہ نے تو منع نہیں کیا ہے. ابا نے نہیں دیا کوئی بات نہیں, میں اپنے رب سے مانگ لوں گا. تو میں نے وضو کیا, میں نے دعا کی اور اللہ سے میں 100 روپے مانگ رہا تھا, میں اللہ سے 100 روپے مانگ رہا تھا اور اللہ نے مجھے وہ 100 روپے دے دیے. چھوٹا سا بچہ ہے, سمجھ رہے میری بات؟ اس چھوٹے سے بچے کا ایمان اور یقین یہ ہے. اور ہمارا ایمان اور یقین کیا ہے؟ ہماری تو سوچ اور فکریں پتہ نہیں اللہ جانے کہاں چلی گئی ہیں. ہماری سوچ اور فکریں اپنی جگہ نہیں ہیں. نوجوانوں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں, ہماری سوچ اور فکریں اپنی جگہ نہیں ہیں. اور جب ہماری سوچ اور فکریں ہی اپنی جگہ نہیں ہوں گی تو باقی چیزیں اپنی جگہ کیسے آئیں گی؟ نجم الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے نجم الدین ایوبی. شادی نہیں کی انہوں نے, شادی نہیں کی. ایک دن ان کے بڑے بھائی اسد الدین شیر کو ان کے لیے رشتہ لے کے آئے, بڑی گھرانے کا رشتہ. ان سے کہا کہ بھی فلاں جگہ کا فلاں کی لڑکی کا میں رشتہ لے کے آیا ہوں,
بڑی اچھا گھرانہ ہے, بڑی خوبصورت لڑکی ہے, لہذا میں آپ کا رشتہ وہاں کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نجم الدین ایوبی نے کہا کہ وہ لڑکی میرے لائق نہیں ہے. توجہ سے سننا, وہ لڑکی میرے لائق نہیں ہے. ان کے بھائی کہنے لگے عجیب آدمی ہو تم, جہاں سے بھی رشتہ لے کے آتا ہوں کبھی یہ کہتے تو میں اس کے لائق نہیں ہوں, کبھی یہ کہتے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. آج تم مجھے یہ بتا دو تمہیں چاہیے کیسی لڑکی, تمہاری شادی ہم کہاں کریں؟ کہنے لگے مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کے اندر دو صفات ہوں. مجھے ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے جس میں دو صفتیں ہوں. کہنے لگے کیا کیا صفت؟ کہ اس میں ایک صفت تو یہ ہو کہ میدان محشر میں جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. نوجوانوں سمجھ رہے ہو نا؟ پہلی صفت تو لڑکی میں کون سی ہونی چاہیے؟ وہ نہیں جو گاڑی لے کے آئے, جو بنگلہ لے کے آئے, جو بیڈ لے کے آئے, جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جہیز میں لے کے آئے, جس کا گھر بڑا, والد بڑے مالدار ہوں, جس کے گھر میں بڑا مال ہو, جو پردھان کی اولاد ہو, نیتا کی اولاد ہو. نہیں, انہوں نے کہا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس میں دو صفتیں ہوں. ایک صفت تو اس میں یہ ہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے, اور اس میں دوسری صفت یہ ہو کہ بیت المقدس اللہ کا پاک گھر دشمنوں کے قبضے میں ہے, میں شادی کروں اس سے, اور شادی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے, اس نکاح کی برکت سے مجھے ایک ایسا بیٹا اللہ تبارک و تعالی عطا کرے, وہ بیٹا میرا بیت المقدس کو دشمنوں کے پنجے سے آزاد کرائے اور فتح کرے. کہ لگے تیری شادی نہیں ہوگی, تیرا نکاح نہیں ہوگا, لہذا وہاں سے چلے گئے. اب ان کے دل میں بے چینی تھی, اللہ کا گھر دشمن کے قبضے میں ہے, اللہ کے گھر میں نمازیں نہیں ہوتی, نمازوں سے روکا جا رہا ہے جانے سے, دل بے چین ہے. وہ اپنے شیخ کے پاس چلے گئے, شیخ کی خدمت میں پہنچے, شیخ سے بات چیت کر رہے تھے. ابھی بات چیت کرتے ہوئے شیخ کی خدمت میں ایک برقع اوڑھے ہوئے لڑکی آئی, اور اس سے شیخ سے اس لڑکی نے اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں. حضرت نے کہا تشریف لائیں. پردے میں بیٹھ گئے. حضرت شیخ اس لڑکی سے بات کرنے لگے. شیخ نے کہا اس لڑکی سے میں نے تمہارا رشتہ علاقے کے امیر سے, جاگیردار سے طے کیا تھا, تم نے کیوں منع کر دیا؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے حضرت وہ میرے لائق نہیں تھا. سن رہے ہیں؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے حضرت وہ میرے لائق نہیں تھا. لگے عجیب, پتا ہے تم جانتی ہو کون تھا وہ؟ علاقے کا مالدار, امیر ترین آدمی, عزت دار گھرانے کا فرد تھا وہ. تم کہہ رہی ہو میرے لائق نہیں تھا, کیسا لڑکا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگی حضرت مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس میں دو صفتیں ہوں, مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس میں دو صفتیں ہوں. کیا کیا صفت ہو حضرت؟ اس میں ایک صفت تو یہ ہو کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے وہ میرا ہاتھ پکڑے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے, اور اس میں دوسری صفت یہ ہو کہ میری اس سے شادی ہو, شادی کے نتیجے میں ہم دونوں کی ایک اولاد ہو, ایک بیٹا پیدا ہو, اور وہ بیٹا بیت المقدس کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرائے. دونوں کی شادی ہو گئی. نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے حضرت میرا نکاح کرا دیجیے ان سے. حضرت شیخ کو معلوم تھا ان کی کیفیت کا بھی, ان کی کیفیت کا بھی. دونوں کی شادی ہو گئی الحمدللہ. دونوں کی شادی ہونے کے بعد ان کے بدن سے وہ شاہکار اور شاندار شخصیت پیدا ہوئی جس کو ہم اور آپ یوسف صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں. فکریں, سوچ جب اپنی جگہ پر ہوتی ہے نا تب اللہ کی مدد آتی ہے. ہماری فکریں اور ہماری سوچ اپنی جگہ پر سلامت نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے, چاہے کچھ بھی قربانی دینی پڑ جائے, مال جاتا ہے مال چلا جائے, اور اگر جان جاتی ہے تو جان بھی چلی جائے, لیکن ہمارا ایمان کسی بھی حالت میں جانا نہیں چاہیے. آج کے اس مبارک موقع پر, آج کے اس اجلاس عام میں میں آپ سبھی حضرات سے یہ درخواست کروں گا, مولانا حفظ الرحمان صاحب نے جو یہ ادارہ کھولا ہے
یہ بھی ایمان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اس کو پانی دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے, اس کی مدد کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ چاہیں گے تو یہ ادارہ بڑھے گا, آپ چاہیں گے تو یہ ادارہ ترقی کرے گا, اور آپ چاہیں گے تو یہ ادارہ یہی رک جائے گا. لہٰذا یہ بھی ایک شکل ہے, اور جو باقی شکلیں ہیں جن پر مختصراً میں نے آپ حضرات کی توجہ دلائی ہے, تفصیل بیان نہیں کی ہے, اس طرف بھی آپ توجہ دیں. جیسا کہ ابھی مولانا شکیل صاحب بھی کہہ دیے گئے, قاری شوکت صاحب ہمارے ہمسب کے سرپرست, انہوں نے بھی فرمائی یہی بات کہ اصل یہ نہیں ہے کہ جلسے میں آئیں, علماء کرام کے بیانات سنیں اور جا کے سو جائیں, بس اب سنا گردن ہل رہی ہے, ہاں بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, بڑا اچھا بیان کیا مولانا نے, ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بڑا مزہ آیا, اور یہاں سے گئے اور سب کچھ ختم. ایک احساس دل میں جگا کے جائیں اور اس احساس کو مردہ نہ ہونے دیں, اس احساس کے ساتھ میں زندہ رہیں اور اس احساس کو آگے بڑھائیں اور عملی زندگی میں قدم بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد, اللہ بھی وہی ہے, اللہ کی مدد بھی وہی ہے. ہم بدل گئے, ہمارا ایمان بدل گیا, ہماری فکریں بدل گئی, ہماری سوچ بدل گئی, ہم اس حالت میں باقی نہیں رہے. اس حالت میں اللہ کی مدد آتی ہے. آج بھی ہو, اگر ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.